بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184 اور 185 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت کی آدھی تفسیر کو ہم نے سماعت کیا تھا، اب آدھی تفسیر کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری دی جائے گی۔ تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی۔ یاد رہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دنیا میں جو عذاب آتا ہے یا مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، یوں ہی نیک اعمال پر قبر میں جو راحت نصیب ہوتی ہے، یہ اعمال کی پوری جزا نہیں بلکہ آخرت میں ملنے والی جزا کا ایک نمونہ ہے، جبکہ اعمال کی پوری جزا قیامت کے دن ہی ملے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفسی ہی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ خسارہ ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کرے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کرے تو وہ یقیناً نقصان ہی میں ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو سکتی ہے، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات اور رعنائیاں صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن فساد سے بھرپور ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کی عیش و عشرت اور زیب و زینت اگرچہ کتنی ہی زیادہ ہو، دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے ہرگز دھوکہ نہ کھائے، ذلیل دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی قیمتی ترین آخرت کو ہرگز تباہ نہ کرے۔ اسی کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا تم فنا ہو جانے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں دنیا کی حقیقت کو پہچاننے، اس کے دھوکے اور فریب کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔